بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری صورت مبارکہ کا نام سورۃ البلد ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ سورہ بلد اور سورہ فجر آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سورہ فجر کی جو قسمیں تھیں ان کی وضاحت متعین کرنے میں ہمیں بہت سارے مفسرین کرام کے قول ملتے تھے، لہٰذا جو سورہ بلد کی قسمیں ہیں وہ بس صاف اور واضح ہیں، اس میں کسی قسم کے زیادہ اقوال ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو اس شہر سے مراد جو ہے وہ مکہ شریف ہے۔ پھر سورۃ الفجر اور بلد میں جو رد بنتا ہے وہ ظرف مکان اور ظرف زمان کا بھی ہے، کیونکہ فجر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ وقت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، حج کا وقت، صبح کا وقت، جبکہ ہم بلد میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جگہ کا تذکرہ ہے کہ مکہ شہر کی قسم، تو گویا کہ ٹائم اور سپیس کو جو ہے وہ ان دو صورتوں میں جمع کیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ لا اقسم بہذا البلد سے کیا گیا ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ لا نفی والی ہے یا تاکید والی ہے؟ تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں یہ لا جو ہے یہ تاکید والی ہے، کہ جب آپ کسی چیز کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نفی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کلمے میں مثال دیکھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نفی کی بات پہلے کی گئی ہے اور اس بات کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو گویا کہ یہ لا نفی نہیں ہے بلکہ تاکید ہے، لا اقسم میں ضرور قسم کھاتا ہوں اس بات کی۔ پھر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کی بستیوں کا تذکرہ کیا ہے، مگر جو آپ نبی علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے خاص انداز میں کرتے ہیں، ایک تو بہت تاکیدی قسم کے ساتھ، اور پھر فرماتے ہیں کہ ھذا بلد الامین، کہ یہ جو شہر ہے، جیسے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو جب بتانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری مسجد ہے، یہ جو میرا مدرسہ ہے، یہ جو میرا گھر ہے، تو گویا کہ اللہ پاک ھذا بلد الامین کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقدس شہر ہے۔ مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ اس انداز میں اللہ پاک کا بات کرنا مشرکین مکہ کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس مقدس شہر میں رہتے ہو، اور اس گھر کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، وہ اس گھر کا حج کیسے کیا کرتے تھے، اور تم نے اس گھر کو کس قدر شرک سے بھر دیا ہے، اور کن رسومات کو تم لوگوں نے حج کا نام دے دیا ہے، جس میں روحانیت کہیں نظر نہیں آتی، صرف مادیت ہی مادیت نظر آتی ہے۔ مگر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ مکہ شریف جو کہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور عجیب و غریب قسم کی رسومات کو حج کا نام دے دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ پاک اس شہر کے تقدس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ابھی تک اپنی اصل کے اوپر باقی تھیں، جیسے کہ حجر اسود اور حتیم اپنی اصل کے اوپر ویسے ہی باقی تھے۔ پھر مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ جو قومیں بھی جہاں جس بستی میں بھی گئی ہیں تو وہاں کی تعمیرات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر بالکل ویسے ہی تھی، وہ اپنی اصل کے اوپر باقی تھی۔ اس کی وجہ یہی مفسرین کرام کی طرف سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس گھر کی اصل حیت کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ بیت اللہ کے اوپر بہت خوبصورت کالی رنگ کی چادر ہے، مگر اس گھر کی اپنی ایک سادگی ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، نبی علیہ السلام آپ بھی اس شہر میں مقیم ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہی کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ یہ شہر کس قدر عظمت والا ہے کہ بیت اللہ دنیا کا بہترین گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو دنیا کی بہترین ہستی ہیں وہ ایک جگہ پر موجود ہیں۔ آج بھی ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ جب ہم حرم شریف میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے، ہم جب مدینہ شریف میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، تو سوچیں کہ وہ وقت کتنا خوبصورت ہوگا جب اللہ کا گھر بھی یہاں پہ تھا اور نبی علیہ السلام بھی یہاں پر موجود تھے، اور وہ دور اور وہ وقت کتنا خوبصورت تھا کہ اللہ پاک اس کی قسم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں لفظ جو حلم آیا ہے اس کا دوسرا ترجمہ جو ہے وہ حلت سے بھی کیا گیا ہے، یعنی کہ حلال ہونا۔ اگر ہم اس لفظ کا ترجمہ حلال ہونا لیتے ہیں تو پھر اس کے بھی آگے سے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ نبی آپ علیہ السلام کی عزت کو اس شہر میں حلال کر دیا گیا، یعنی کہ یہ وہ جگہ تھی کہ یہاں پہ کسی جانور کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، گھاس کا تنکا بھی نہیں کاٹا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آتا ہے تو وہ اس کو بھی یہاں پہ قتل نہیں کر سکتا۔ یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ حرمت والی ہے، عزت والی ہے۔ اس بات کا خیال جو ہے اس وقت کا کافر بھی کیا کرتا تھا، مگر کیا ہوا کہ اسی شہر میں آپ علیہ السلام کو دکھ دیے گئے، آپ علیہ السلام کو اذیت دی گئی، اور اسی شہر سے آپ علیہ السلام کو نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا۔ شب ابی طالب میں آپ علیہ السلام کو محصور کر دیا گیا، اور کچھ مرتبہ تو جسمانی تشدد کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔
تو اس طرح سے پھر آیت مبارکہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ شہر جو کہ خود اتنی حرمت والا تھا، اور پھر یہ جو ہستی جو کہ خود اتنی حرمت والی تھی، تو اس حرمت والے شہر میں اتنی حرمت والی ہستی کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا۔ اور پھر آیت مبارکہ میں حل سے جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ شہر آپ علیہ السلام کے لیے حلال کر دیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے ابھی جانا کہ اس شہر میں ہر چیز جو ہے وہ حرمت والی ہے، یہاں پہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ جانور کا شکار بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مگر فتح مکہ کے دن چند ساعتوں کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے اس شہر میں قتل کرنا حلال کر دیا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں 17 کافر ایسے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا، بلکہ کچھ کافروں نے اپنے آپ کو بیت اللہ کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی تو ان کو وہاں سے بھی ڈھونڈ کے لا کے قتل کیا گیا۔ یہ صرف 17 قتل تھے جو صرف اس دن کے لیے چند ساتوں کے لیے آپ علیہ السلام کی حرمت کی وجہ سے حلال کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے اب اس جگہ کی حرمت دوبارہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی، کہ یہاں پہ کسی قسم کا قتل، شکار اور لڑائی جو ہے وہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور باپ کی بھی قسم اور اولاد کی بھی قسم۔ اب اس آیت مبارکہ میں والد اور اولاد سے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد تمام نوع انسانی ہے جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ولد سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان سے تو عموماً ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے، مگر بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ آپ کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے جن کا نام عیسو تھا۔ اب جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی وہ تو آگے جا کے بنی اسرائیل کہلانے شروع ہوگی، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی وہ اسماعیلی کہلانے شروع ہوگی، اور جو عیسو علیہ السلام تھے ان کی اولاد کے بارے میں محققین کا یہ قول ملتا ہے کہ یہ جتنے بھی رومنز یا یورپین ہیں یہ عیسو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، واللہ عالم۔ اور تیسرا قول جو ملتا ہے وہ یہ کہ والد سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد یہ تمام قریش ہیں۔ اور چوتھا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ والد اور اولاد سے مراد ہر باپ اور اس کی اولاد مراد ہے۔ پھر یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک آیت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں بنایا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ کبید آیا ہے، کبید کا معنی اہل عرب جو ہے وہ جگر کے ساتھ کرتے ہیں، اور مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ انسانی جذبات کا اثر بھی جو ہے وہ جگر کے اوپر پڑتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی عام اردو زبان میں کہتے ہیں جس سے بہت محبت کرتے ہیں کہ آپ تو ہمارے جگر ہیں، اور اگر کوئی دکھ کی بات ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا جگر چھلنی کر دیا ہے۔ گویا کہ جگر کو ہم جذبات کا مرکز کہتے ہیں، کہ ہمارے جذبات کے اثرات جگر کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور جگر کا ایک معنی جو ہے وہ سختی اور مشقت سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگر ہمارے جسمانی لحاظ سے بھی جسم میں ایک مشقت والا کام ہی کرتا ہے، اور اگر جذباتی انداز میں سوچا جائے تب بھی جگر جو ہے وہ بڑی مشکل باتیں جو ہے وہ سہتا ہے، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ہی ایک مشقت اور سختی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط دیکھا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے وہ تمام دکھ، تکالیف، بھوک، اولادوں کے غم جو آپ علیہ السلام نے اپنے مکی دور میں برداشت کیے، وہ آپ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا کبت تھا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا کبت جو ہوتا ہے وہ بہت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، کسی کو مالی کبت ہوتا ہے، جسمانی کبت ہوتا ہے، روحانی کبت ہوتا ہے، ذہنی کبت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی معاملہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عام نوعیت کا انسان ہے تو اس کے کبت بھی اسی نوعیت کے ہوں گے، مگر اگر ایک انسان جس کا مقصد بہت بڑا ہے، جس کا ویژن بہت بڑا ہے، اس کی زندگی میں سٹرگل بہت زیادہ ہے، تو لازم بات ہے کہ اس کی زندگی کا کبت بھی بہت بڑا ہوگا۔ یہی ہم نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے بڑی ہستی کوئی نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام کے مقصد سے بڑا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں کبت دیکھا ہے، کل انسانیت میں کسی کا کبت ایسا نہیں ہوگا۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنا مشکل وقت یہ کبت کیوں دیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ دین آگے امت تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اور کسی چیز کو ڈیلیور کرنا، دوسروں کو دینا، یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایون ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کا ایک عام استاد ہے، اس کے لیے سلیبس کور کروانا اور اپنے شاگرد کو امتحان کے لیے تیار کرنا اور اپنی کلاس کا گریڈ برقرار رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ آپ نے جاہل لوگوں کو اور بالکل ایک مختلف معاشرے کو جو ہے، اور بلکہ کل انسانیت کو جو ہے، آپ نے یہ علم ڈیلیور کرنا ہے اور ان کی شخصیتوں کو ایک خوبصورت شخصیتوں میں بدلنا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مقصد تھا، اور جتنا بڑا مقصد تھا اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبت بھی بہت زیادہ تھا۔
تو یہاں سے ہمیں یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں قبر دیکھا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہی حالات امت کی زندگی میں بھی آئیں گے، لہٰذا ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی قبر کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ قبر جسمانی، روحانی، ذہنی کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ ایک جسمانی قبر دیکھ لیجئے، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ماں جب ماں بنتی ہے تو وہ اس کا مشقت برداشت کرنا، اپنی اولاد کے لیے اس کے وزن، اس کے بوجھ کو برداشت کرنا، کس درد تکلیف کے ساتھ اولاد کا باہر آنا، پھر اس کو دودھ پلانا، پھر چھوڑانا، پھر اس کی تربیت کرنا، گویا کہ ماں بھی ایک قبر میں ہوتی ہے اور اولاد جو ہے وہ اپنی جگہ ایک قبر برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جسمانی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں ہوتی، وہ جسمانی قبر سے آزاد ہوتے ہیں، مگر وہ کسی نہ کسی ذہنی قبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ذہن جو ہے وہ خیالات میں الجھا ہوتا ہے، مایوسی میں الجھا ہوتا ہے، سوالات میں الجھا ہوا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک ذہنی قبر میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روحانی قبر کے اندر ہوتے ہیں، انہیں اپنے اندر سکون محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، اپنے اندر کسی قسم کی بے چینی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر کے سارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر انسان کا قبر جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مفسر کرام جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ آیت مبارکہ ہمیں پہلے ہی یہ بات کہہ رہی ہے، گویا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بات پہلے ہی سمجھا دی ہے کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، سٹرگل آتی ہیں۔ اگر انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، حالات اس طرح سے آئیں گے، تو اس کے لیے اس کو فیس کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوگا، گھر بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، مال بھی ہوگا اور کوئی غم پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب تو وعدہ اللہ پاک نے جنت میں کیا ہے کہ ہر طرح کا سکون وہاں پہ ہوگا۔ دنیا میں کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ بہرحال چلتا رہے گا، لہٰذا انسان جب اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ زندگی ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح کے بھی حالات کو ہمیں فیس کرنا پڑ جائے گا، تو گویا کہ جب ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ان کو فیس کرنا اور ان حالات سے نکل جانا بھی آسان ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچانک زندگی میں کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو وہ لوگ پھر اس حادثے سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں، اس مایوسی سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں اور ایک بدترین زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جس کے پاس قرآن کا علم ہے، قرآن کا ویژن ہے، جو نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہاں پہ حالات آئیں گے، آسانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا یا ہمیشہ مشکلات رہیں گی۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال کا مکی دور دیکھا ہے تو آپ نے 10 سال مدنی دور کی بہاریں بھی دیکھی ہیں، لہٰذا مشکلات مدنی دور میں بھی تھیں، لیکن یہ خوشی غم یہ چلتی رہتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں صرف خوشی ہی خوشی ہو، سکون ہی سکون ہو، کوئی مجھے تنگ نہیں کرے گا، میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تو یہ ناممکن بات ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ سب حالات ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے۔ بعض اوقات آپ کی اپنی زندگی بہت اچھی الحمدللہ گزر جاتی ہے، مگر آپ کو اولادوں کے قبر دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے قبر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی زندگی میں کوئی قبر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ کس کی زندگی میں کس طرح کے حالات آئیں گے، لہٰذا یہ حالات کا آنا جو ہے یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا، یہ کوئی وعید نہیں ہوتی، یہ محض انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ انسان ان تمام حالات کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی برا معاملہ ہوتا تو انبیاء کے اوپر پھر کوئی قبر نہ آتا۔ پھر اہل علم بڑی پیاری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جس انسان کو اپنی زندگی کا قبر سمجھ آ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل بھی کر لیتا ہے، وہ اس سے باہر نکل بھی بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اکثر لوگوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ یہ کر دیتا ہے، اس کے رویے یہ ہوتے ہیں، گھر کا ماحول ایسا ہے، فلاں جگہ کا ماحول ایسا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اکثر قبر کا تعلق جو ہے وہ دوسروں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا قرآن کہیں بھی یہ نظریہ پیش نہیں کرتا کہ تمہاری زندگی میں حالات نہیں آئیں گے، لوگ تنگ کرتے ہیں، حالات تنگ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہے وہ امت کی زندگی میں بھی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو لوگوں نے ہی تو تنگ کیا ہے، آپ کے آس پاس کے ماحول نے تو تنگ کیا ہے، آپ کے اپنے رشتوں نے تو تنگ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو ڈیل کیا ہے، آپ ان سے فرار نہیں حاصل کیا، آپ ان سے بھاگے نہیں ہیں، آپ نے ان سب کو برداشت کیا ہے، ڈیل کیا ہے۔ اور یہی بات امت کو بھی سکھائی جاتی ہے، اور اللہ پاک قرآن میں یہ فلسفہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسائل زندگی میں نہ ہوں، ہاں ہم نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ ان مسائل کو ڈیل کر سکتا ہے، اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو نکھارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیوں والی زندگی نصیب کریں، لیکن اگر اللہ نے ہماری زندگی میں کوئی امتحان لکھا ہوا ہے تو پھر اللہ پاک ہمیں اس کی ہمت بھی دیں، اس کی صلاحیت بھی دیں۔